ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ کمپیریٹیو ایجوکیشن. آئیے دیکھیں کہ ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ کمپیریٹیو ایجوکیشن میں کیا لنکیجز ہیں اور کمپیریٹیو ایجوکیشن ایجوکیشنل پلاننگ میں کس طرح سے مدد دیتی ہے. However, before we talk about the linkages between comparative education and educational planning, let us look at what planning is. At the core of all planning is the setting of goals. You decide آپ نے اچیو کیا کرنا ہے اور ایجوکیشن میں آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہو. دوسرا اس کا بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ آپ کے پاس کون سے وہ راستے ہیں جو کہ آپ ان کو اختیار کرنا چاہتے ہو جو کہ آپ کو اس گول کی طرف لے چلیں. اور ان راستوں کو چوز کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہو کہ وہ کون سا راستہ ہے جو چھوٹا ہے اور جو کاسٹ افیکٹو ہے. سو واٹ آر دا کاسٹ افیکٹو اینڈ موسٹ ایفیشینٹ مینس آف اچیونگ دوز گولس. اینڈ آف کورس پلاننگ از آلسو ٹائم باؤنڈ, کیونکہ ٹائم کا ایک بہت بڑا ایک ذہن میں آپ کے ہمیشہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ اس مدت میں آپ نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. اب کمپیریٹیو ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کمپیریٹیو ایجوکیشن اسٹڈیز what is happening in other educational contexts, other educational systems across the world, and how are they dealing with those problems. So what happens is through observation, through analysis, and through research that has been done in other country contexts, you now know کہ انہوں نے جب یہ چیزیں لانے کی کوشش کی تھیں جو کہ آپ لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوئے تھے اور کیا وجہ تھی. So that type of research enables you to take what we call informed choices. So you are not making a choice based on your whims, یا آپ کے ذہن میں خیال آیا اور آپ کو ایک اچھی چیز اچھی لگی اور آپ وہ کر رہے ہیں, بلکہ you are making informed choices. Now let us look at what are the key issues that educational planners are facing these days all over the globe. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ access to how to increase access to primary education. Primary education is the key goal, international agenda, because it lies at the basis of all other education. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں بھی اس پر بہت زیادہ زور تھا, ایجوکیشن فار آل میں بھی اس پہ بہت زیادہ زور رہا, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو پاکستان نے سائن کیے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 15 سپٹمبر 2015 کو, اس کے اوپر بھی پرائمری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور ہے. اس کی اور دا کوشچن کمز کہ ہاؤ ٹو انکریز پرائمری ایجوکیشن, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈسپائٹ لاٹس آف ایفرٹس اکراس دا ورلڈ, ٹھیک ہے پرائمری ایجوکیشن کی انرولمنٹ بڑھی, لیکن ابھی بھی پرائمری ایجوکیشن کی انرولمنٹ از اے ایشو all over the world. Then the question comes how to improve the quality of schooling. Quality کو define آپ کیسے کریں اور اس quality کو کیسے ensure کریں کہ your schools are of that kind of quality. Then the question comes to how to expand post-primary education. آپ کے جو sustainable development goals ہیں اس کے اوپر post-primary education پہ بہت زیادہ زور ہے. Then there is also this question of to expand post-secondary education. اس کو کس طرح سے پھیلایا جائے, نہ صرف پھیلایا جائے, اسی سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے کہ how to balance academic and vocational education. جب آپ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن دیتے ہو تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ ساری پاپولیشن کو آپ ایک خاص قسم کی ایجوکیشن نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ناٹ ایوری بڈی ول اینڈ اپ ان یونیورسٹی, ناٹ ایوری ون ول ٹیک اپ اے جاب دیٹ از ریلیٹڈ to university education. So what you want is to balance that between vocational education also. And then there is a question of how to plan for future in terms of providing the right necessary skills. آگے نیکسٹ 20 years میں کون سی وہ اسکلس ہیں جب ہمارا بچہ یہاں سے 20 سال میں 25 سال میں گریجویٹ ہو کے نکلے گا تو اس کو گیون مارکیٹ میں وہ اسکلس ضرور آنی چاہیے. Then the question of financing education. How to ensure that education is financed, and then the main question, how to achieve equity.